بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی, کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے. قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے, اس میں بیوہ بھی داخل ہیں, طلاق یافتہ بھی داخل ہیں, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی, بولو بھائی, اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے, سوتیلا باپ, اس وجہ سے نہ کرے تو ایک کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا, انہوں نے خود شادی نہیں کی, ان کو شوہر نہیں ملا, مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی, ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا, اولاد ہوتی, یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری, ایک بہو نالائق ہوتی دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں, 1-2 ہی ہو, بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں, ایک ہی بیٹا ہے, بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے, کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی, لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے. اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا بیوی کو ماں سے الگ, ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو. مفتی صاحب, شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے, اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے گزارش ہے جمعہ خطبہ ریکارڈ کروا دیں. جی انشاءاللہ بھائی, نوٹ کر لو, جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا, اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ رپورٹ پیش کی, انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے. مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے, رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے, ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. تو توہمات کی دنیا, تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے. گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے, اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو, علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ. دعاؤں پہ فوکس کرے, دعا, جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے, بس یہ زیادہ بہتر ہے.